ایک ایسا انسان جو نظام فطرت قدرت کے نظام کو شکست دینا چاہتا تھا. اسے چار چیزوں سے نفرت تھی. اسے اپنے کالے رنگ سے نفرت تھی. وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا. اسے گمنامی سے نفرت تھی. یہ دنیا کا مشہور ترین انسان بننا چاہتا تھا. اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی. وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا. اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی. وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا. وہ ایک ایسا سنگر بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے, اپنا آخری گانا گائے اور 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر کس کرے, بوسہ دے اور کروڑوں فین فالوئنگ کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے. مائیکل جیکسن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس گائے. مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی. اس نے 1982 میں اپنا پہلا اور اس کے بعد دوسرا البم تھرلر لانچ کیا 1982 میں. یہ دنیا میں سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونے والا البم تھا اور ایک ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیز سیل آؤٹ ہوئی اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا. مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا. اس نے گمنامی کو شکست دی تھی اور مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کروا دی. امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی سروسز حاصل کی گئی. یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت, سکن, نقوش اور باڈی لینگویج تبدیل ہو گئی. سیاہ فام, کالا شاہ مائیکل جیکسن جو تھا نا, اس کی جگہ پہ گورا چٹا اور ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا. یوں کیا کیا اس نے, اپنی کالی شکل کو بھی شکست دے دی. اس کے بعد اس کی باری آئی ماضی کی. مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھی بھاگنا شروع کر دیا. اس نے اپنے خاندان سے ڈسکنیکٹ کر لیا اور اس نے اپنے تمام ایڈریسز تبدیل کر دی. اس نے کرائے کے اوپر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی. ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ بالکل اینٹی سوشل ہوتا جا رہا تھا, وہاں وہ مصنوعی زندگی کے بھنور میں بھی پھنستا جا رہا تھا. اس نے خود کو فیمس بنانے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے بھی شادی کر لی. اس نے یورپ میں اپنے بہت بڑے بڑے اسٹیچو لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا اور ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پرنس مائیکل بھی پیدا ہوئی. اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی. اس نے بڑی حد تک اپنی ماضی سے بھی جان چھڑا لی, لہٰذا اس کی اب آخری خواہش کی باری تھی. وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتی تھی اور مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں بھی کیا کرتا تھا. مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا. وہ جراثیم, وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے گلوز پہن کر لوگوں سے ملا کرتا تھا. وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیا کرتا تھا. وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس کے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر اس نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے. یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم سے ایک ایک حصے کا معائنہ کیا کرتے تھے اور اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوا کرتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورک آؤٹ, ایکسرسائز, ورزش بھی کرواتا تھا. اس نے اپنے لیے فالتو پھیپڑوں, گردوں, آنکھوں, دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا. یہ وہ ڈونرز تھے جن کے تمام ایکسپینسز مائیکل جیکسن نے اٹھا رکھے تھے اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے وائٹل آرگنز اسے ڈونیٹ کرنے تھے. چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال 150 سال تک زندہ رہے گا. لیکن پھر 25 جون کی رات آئی, اسے سانس لینے میں دشواری آئی. اس نے ڈاکٹرز نے اس کے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی ریزیڈنسی پر بلایا, اس کی رہائش پہ بلایا اور یہ ڈاکٹر اسے موت کے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے اس کے منہ سے, تاکہ موت کے منہ سے اس کو بچایا جا سکے. لیکن ناکام ہوئے تو ہاسپٹلائز کر دیا گیا. وہ شخص جس نے 150 سال کی پلاننگ کر رکھی تھی, جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا, جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے گلوز پہنا کرتا تھا, جس کے گھر میں روزانہ اینٹی سیپٹک جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی, جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جسے ڈاکٹرز نے انہیں منع کیا ہوا تھا, وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں دنیا سے کوچ کر گیا اور اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم کو چھوڑ کے پرواز کر گئی. مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں
8 लाख लोगों ने उसको पढ़ा और ये गूगल की तारीख थी, रिकॉर्ड था। और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम जो है ना वो जैम होके रह गया था, बैठ गया था और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफीन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था, वो सर से गंजा हो चुका था, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, उसके कंधे, पसलियों और टांगों पर इंजेक्शंस के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था, चुनाचे वो रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था। लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात, ये डॉक्टर्स भी उसे मौत के मुंह से न बचा सके। वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन हैरत है, हम माइकल जैक्सन के इंजाम के बाद खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक जरूर जिंदा रहेंगे, लेकिन ये खाम ख्याली है। अल्लाह ताला हमें माइकल जैक्सन जैसी इबरतनाक मौत से कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। इस वक्त जो दुनियावी फिरऔन है, क्या ये मौत के मुंह से बच सकेंगे? क्या आप और मैं बच सकेंगे? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल दे। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।